آپ توقع کر رہے تھے اس فیصلے کی سلمان راجہ صاحب؟ بالکل کر رہا تھا. دیکھیے میں کل سے پرسوں سے جب سے واقعہ ہوا ہے میرا موقف یہی تھا کہ بالکل یہ غیر قانونی گرفتاری ہے. ٹی وی میں بعض پروگراموں میں نے یہی کہا اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے شدید صدمہ ہوتا. دیکھیے ایک بڑی مستحکم ہماری روایت ہے رہی ہے کہ عدالت ایک گوشہ عافیت ہے. وہاں آنے والے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونے دیا جاتا ہے. اور جو ہوا وہ بربریت نہیں تھی, وہ ایک روایت کی دھجیاں اڑانا تھا. اور ہمارا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو جس طرح بتدریج ہم پامال کر رہے ہیں اس کی ایک کڑی تھی. لہٰذا مجھے بہت خوشی ہے کہ آج تینوں جج صاحبان نے, اور یہ جو ایک مفروضہ قائم تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی دھڑا ہے جو خان صاحب کے حق میں ہے, ایک دھڑا ہے جو مخالف ہے, ایک دھڑا ہے جو جمہوریت کے حق میں ہے, یا دوسرا کوئی دھڑا ہے جو مخالف ہے, یہ تمام لغو گفتگو تھی. وہ بھی ظاہر ہوا کہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے آئین اور جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک جج صاحب, ایک معافی چاہتا ہوں, وکیل صاحب خواجہ طارق رحیم صاحب کی ایک گفتگو اس کا بھی آئے گا. انہوں نے بھی یہی بات کہی کسی کو کہ یہ کیس غیر قانونی, اریسٹ غیر قانونی قرار دی جائے گی. اب ظاہر اس کو پولیٹیکل ٹوسٹ ہوگا کیونکہ پرسیپشن اس کو سن کے ایسے لگے گا جو نظر آ رہی ہے, ایک پرسیپشن تو بنتی ہے جب آپ آڈیو اس طرح کی سنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود کیس سنیں؟ دیکھیے وہ اپنا ظاہر ہے مائنڈ تو دے چکے ہیں, لیکن خیر وہ فیصلہ تو ان کا اب سپریم کورٹ نے اس کی تصحیح کر دی ہے. باقی معاملات کے حوالے سے اب یہ عمران خان صاحب پہ ہے کہ وہ ان پہ اظہار جو ہے کیا عدم اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ان کا سننا جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پابند ہیں کہ نہ سنیں یا سنیں. یہ اب ان کی ثوابدید پر مبنی ہے بات, اور عمران خان صاحب کیا رویہ کیا موقف اپناتے ہیں. دیکھیے ایک اور بھی واقعہ ہوا سر, ویسے ایک اور مسئلہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کل ایک ٹیرین وائٹ کیس میں فیصلہ آیا. جی اور اچھا میں اس کی ذرا تفصیل بھی بتا دیجیے. 2 ججز نے فیصلہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم دے چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا بینچ تحلیل ہو گیا, بینچ ٹوٹ چکا ہے. اس کی کیا قانونی پوزیشن ہے؟ کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے. اسی لیے یہ افسوسناک صورتحال ہے. اس مقدمے میں عمران خان صاحب کا وکیل تھا. مارچ کے آخری دنوں میں بحث ہوئی, بحث مکمل ہوئی, ہم نے بحث ختم کی. تینوں جج صاحبان اٹھے, انہوں نے کہا ججمنٹ ریزرو, کیس ختم ہو گیا. اس کے بعد صرف فیصلہ آنا تھا. کوئی اب امکان نہیں, کوئی طاقت نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ وہ بینچ کو تحلیل کریں یا کہیں کہ اس میں ری ہیئرنگ ہوگی. یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس کو میں افسوسناک ہی کہہ سکتا ہوں, اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ مقدمہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ختم ہو چکا ہے. 2 جج صاحبان جو اس مقدمے میں اکثریت ہیں ان کا فیصلہ آ چکا ہے. اس کے بعد اب کچھ نہیں رہ گیا. تیسرے جج صاحب انہوں نے بینچ تحلیل کرنے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی. نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے, ان کو اختیار ہی نہیں ہے بینچ تحلیل کرنے کا. دیکھیں یہ ایک اور بہت مستحکم بات ہے, چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بینچ کو تحلیل کرنے کا. جب مقدمہ ختم ہو جائے, سن لیا گیا, اس کے بعد وہ کیسے بینچ کو تحلیل کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ خلاف آئین خلاف قانون بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. سر لیکن یہ مجھے ایک بات سمجھائیں سلمان صاحب, میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, کہ وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ کہہ رہے ہیں ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سر غلطی دیکھیں بینچ تحلیل کر دینا, آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں, بس یہ تو ایک ایکشن ہے. اس ایکشن کو بیک کرنا پڑے گا کسی چیز سے نا. ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں کس قانون کے تحت یہ کام کر رہا ہوں, ویسے ہی کر دیا. دیکھیں ہم ہر روز سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرتے ہیں. آج بھی تو ہوا نا, جو انہوں نے جس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا وہ غیر قانونی ہے. اسی طرح انہوں نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہوگا. یہ جب معاملہ آگے جائے گا, اگر یہ انہوں نے کارروائی کی, نیا نوٹس دیا, نیا بینچ تشکیل دیا, تو یقیناً ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور بات واضح ہو جائے گی. بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا وہ جو ٹیرین وائٹ کیس میں 2-1 کا فیصلہ ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن ادھر چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا, سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا. وہاں پر 3 رکنی بینچ, 3 ممبر بینچ تھا, 2 ممبران نے فیصلہ دیا. چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ بینچ ٹوٹ چکا ہے, جبکہ وکلا کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ ہیئرنگ مکمل ہو جائے تو بینچ ٹوٹ نہیں سکتا. سو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے جا کر کیا ہوتا ہے.